الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو بخش دیں، معاف فرما دیں اور ان کو ہر طرح سے نوازیں، اور کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی انعامات سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ محروم نہ ہوں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے عمل پر جو اللہ رب العزت کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ یا اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بخشش فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حدیث پاک میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو ہر ایمان والے کے لیے، ہر شخص کے لیے کرنا بہت آسان ہے، انتہائی سہل ہے۔ کسی قسم کی کوئی اس میں پریشانی یا کوئی دقت یا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، منٹوں میں چلتے پھرتے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمتوں کا وہ شخص مستحق ہو جاتا ہے۔ ہم نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے لیے کم از کم 5 مرتبہ وضو کر لیا جاتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن وضو کرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اگر کوئی شخص دل و جان سے اقرار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہر ایمان والے کو یہ چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موقع پر اپنے لیے جنت کے دروازوں کو کھلا رکھے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یعنی کسی بھی چیز کا کھلا رہنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے حق میں اس کو کھول کر رکھ دینا یا اپنے لیے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا دینا یہ الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ کو کھلا رکھا جاتا ہے، 24 گھنٹے کھلا رکھا جاتا ہے، سال کے 12 مہینے کھلے رہتے ہیں وہ ایئرپورٹ کے دروازے، اور اسی طریقے سے مہینے کے 30 دن عام طور پر کھلے رہتے ہیں، اور اپنے تمام شہریوں کے لیے، چاہے وہ امیر ہو یا نادار ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی منصب پر فائز ہو، یہ اسی طریقے سے وہ شخص محنت مزدوری کرنے والا ہو، ہر شخص کے لیے ایئرپورٹ کے دروازے کھلے رہتے ہیں کہ وہ جب چاہے ساری قانونی کارروائیوں کو پوری کرنے کے بعد جو اس کے لیے متعینہ وقت ہے اب وہ آ جائے وہاں پر، اور اس کے بعد وہاں پر آنے کے بعد سارے مراحل کو طے کرنے کے بعد اس کو اس ملک کو روانہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر شخص کے لیے ایئرپورٹ کے دروازے، مثال کے طور پہ ہمارے اس وطن عزیز میں یعنی 130 کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں، ان تمام کے لیے 24 گھنٹے ایئرپورٹ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ جو شخص جانا چاہتا ہے، کسی ملک جانا چاہتا ہے، کہیں پر نوکری کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے یا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، جو بھی اس کا اچھا مقصد ہوتا ہے، جانا اگر چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پاسپورٹ بنا رہے۔ جب پاسپورٹ اس کے پاس بنا رہے گا تو ایئرپورٹ کے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے، حالانکہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس شخص کے لیے کھلے رہیں گے جس کے پاس پاسپورٹ ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ پاسپورٹ بتلائے گا تو اندر جانے کی اس کو اجازت مل جائے گی۔ اگر کسی شخص کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ ملک کا پہلا شہری ہے بالفرض، یا اسی طریقے سے گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، لیکن اس کے پاس پاسپورٹ اگر ہے تو اس صورت میں قانون جو ہے ملک کا، وطن عزیز کا، اس اعتبار سے یا ایئرپورٹ کے جو مراحل ہیں یا قوانین ہیں اس اعتبار سے داخل ہونا اندر دروازوں کے اندر ممنوع کہلائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، بھلے سے آپ وزیر اعظم ہیں، صدر جمہوریہ ہیں، آپ کو بھارت رتن کا اعزاز ملا ہوا ہے یا ملک کے بہت بڑے بڑے اعزاز ملے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص محنت مزدوری کرنے والا ہے، یومیہ اجرت پر وہ کام کاج کرتا ہے، یہ اسی طریقے سے وہ شخص معمولی سا کام کاج کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن اس کے پاس اگر پاسپورٹ اگر موجود ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کے بغیر اس کو اندر جانے دیا جائے گا۔ یہ مثال سے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کھلے ہوئے تو دروازے ایئرپورٹ کے تمام شہروں کے لیے ہے،
ہر ایک کے لیے ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، اور کوئی بھی وہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، کسی منصب پر فائز ہو، چاہے اس کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، لیکن کھلے ہوئے تو سب کے لیے ہیں، لیکن پاسپورٹ لازمی اور ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تب یہ سمجھ لیا جائے کہ جنت کے دروازے اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کے لیے کھولے رکھے ہیں۔ سال کے 12 مہینے کھلے رہتے ہیں، مہینے کے 30 دن کھلے رہتے ہیں، اور اسی طریقے دن و رات ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے اب ضرورت یہ اس بات کی ہے، سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے ایمان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں گیا لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، اور آسمانی کتابوں پر ایمان غز، یعنی ایمان مجمل، ایمان مفصل، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اپنے حق میں کھلا رکھنے کے لیے ایک اور آسان طریقہ یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آپ نے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان یا جو بھی شخص اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے اندر جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، مثلا چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے کوہنیوں سمیت، اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت، اور سر کا مسح کرنا، تو اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے اگر وضو کر لے، یعنی اس کے اندر آداب کی رعایت رکھے، سنت وغیرہ بھی ادا کر لے، اور اپنے ان اعضاء کو اچھی طریقے سے دھو لے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہنے نہ پائے، یعنی کامل وضو، فیسبغ الوضوء فرمایا گیا، اور وہ اچھی طریقے وضو کر لیتا ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد اب اس شخص نے کلمہ شہادت کو پڑھ لیا۔ کیا ہے کلمہ شہادت؟ حدیث پاک میں 2 قسم کے کلمات آئے ہیں۔ پہلا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود یعنی عبادت کے لائق، کہ عبادت اور بندگی جو ہو صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ ایک۔ دوسری حدیث پاک میں ایک اور طریقے سے اسی کو بتلایا گیا ہے، وہ بھی آسان ہے ہر ایک کے لیے رکھنا، یاد رکھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اس دعا کو یا کلمہ شہادت کو اگر ایک مرتبہ اگر پڑھ لے، حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ یدخلها من ایہا شاء یا یدخل من ایہا شاء او کما قال علیہ السلام، مگر یہ کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ پر اس پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے حق میں جنت کے دروازے تو کھلے ہوئے سب کے لیے ہیں، لیکن اب اس شخص کے لیے کہ جس نے یہ پڑھا ہو، جیسا کہ اس سے پہلے بات بتلائی گئی ہے کہ ایئرپورٹ کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر چھوٹے بڑے شہری کے لیے، لیکن اندر جانے اسی شخص کو دیا جائے گا کہ جس کے پاس پاسپورٹ ہو۔ ایک بچے کو جانے اندر دیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ پاسپورٹ کی بنیاد پہ، لیکن ایک معمر شخص کو روک دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں، البتہ میرے پاس ڈگریاں ہیں، میرے پاس قابلیت ہے، میرے پاس لیاقت ہے، فیکٹریوں اور کارخانوں کا میں مالک ہوں، اربوں خربوں کی دولت میرے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن پاسپورٹ جو وزنی حیثیت رکھتا ہے وہ ایک طرف۔ تو غرض یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھ لے، کلمہ شہادت کو پڑھ لے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جنت میں جانے کے لیے ایک دروازہ کافی ہے، لیکن یہ اعزاز اور اکرام کے طور پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت معزز ہستی اگر ہوتی ہے یا بہت بڑی شخصیت اگر ہوتی ہے تو ان کے لیے جتنے بھی راستے ہیں کھلے رکھے جاتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے آپ کی مرضی، آپ جس دروازے سے چاہے آئیے،
آپ کا ہم یہاں پر استقبال کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے نہیں وہاں جائیے، وہاں سے نہیں وہاں جائیے، آپ کا راستہ ادھر ہے اور آپ کا مطلب جو حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کو یہاں سے اجازت نہیں ہے، یہاں سے تو فلاں لوگ جائیں گے، اس طریقے سے۔ لیکن جو عظیم المرتبہ شخصیات جو ہوتی ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کو پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اب یہ حدیث پاک سننے کے بعد ہم کو چاہیے کہ ہم اکثر و بیشتر باوضو رہنے کی کوشش ہم کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان محدود اوقات میں نماز کے لیے ہم وضو کریں۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے طہارت ضروریات کی بنا پر، اس کے بعد فوری طور پہ ہم نے وضو کر لینا چاہیے اور وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا دنیا سے کب جانا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کی بات، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے جنت کے دروازوں کو کھلا رکھا جائے، اور اس کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انسان بے وضو ہو جائے تو اس کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں وضو کر لینا چاہیے جب بھی بے وضو ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ باوضو ہوتے ہیں، ہمیشہ وضو کرتے ہیں، اس کی نورانیت، اطمینان، سکون ان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہمیشہ باوضو نہیں رہتے ہیں۔ چاہے تو کوئی بھی شخص 1 مہینے تک اس کے اوپر عمل کر کے دیکھے، اس کے بعد وہ شخص اور اس کا دل گواہی دے گا کہ ہاں واقعتاً اس سے پہلے جو میں بے وضو رہا کرتا تھا تو اس صورت میں وہ ایک عجیب و غریب اور بے اطمینان کیفیت تھی، لیکن اب عجیب و غریب نورانیت اور اطمینان اور سکون مل رہا ہے۔ جو لوگ باوضو رہتے ہیں ہمیشہ، جن کا اہتمام ہوتا ہے، چاہے موسم سردی کا ہو، گرمی کا ہو، بارش کا ہو، لیکن باوضو رہنے کا جن کا اپنا اہتمام ہوتا ہے، ایک عجیب سی طمانینت ان کو محسوس ہوتی ہے جو الفاظ میں سمجھائی نہیں جا سکتی، صرف کہی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں بس یہی بات بتلانی ہے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہنے کی اور اس کلمہ شہادت کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں تاکہ ہمارے لیے جنت کے وہ 8 دروازے کھلے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔